آپ ہادیہ ای میگزین مضمون کی آڈیو ریڈ آؤٹ سماعت کر رہے ہیں۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نازیہ عمر ہادیہ کے شمارہ دسمبر 2022 کے مضمون کی آڈیو پروگرام میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ آئیے ہم اس کا آغاز ہادیہ کے زمرہ گوشہ مطالعہ سے کرتے ہیں۔ کتاب کا نام ہندوتو انتہا پسندی، نظریاتی کشمکش اور مسلمان، مصنف سید سعادت اللہ حسینی اور اس کی تبصرہ نگار ڈاکٹر خان مبشرہ فردوس ہیں۔ موجودہ ہندوستان میں تیزی سے تبدیل ہوتے نظام کا ہم آئے دن مشاہدہ کر رہے ہیں۔ کوئی تبدیلی حتمی اور آخری نہیں ہوتی، ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں۔ تبدیلی کے امکانات روز اول سے ہیں اور ابد تک رہیں گے۔ کبھی تخریب کا غلبہ ہوتا ہے تو تعمیر کے غلبے کی نئی راہیں بھی ساتھ ہی سر اٹھاتی ہیں۔ ماضی میں دنیا کے کئی ملکوں میں انتہا پسندانہ تحریکوں کے عروج اور اس کے نتیجے میں ہونے والے خون خرابے نے نظاموں میں ٹھوس اصلاحات کی راہیں ہموار کی ہیں۔ اٹلی اور جرمنی میں فسطائیت کی تباہ کاریاں بہت سے عالمی معاہدوں کے لیے محرک بنی۔ اس کے نتیجے میں خود ان ملکوں میں جمہوری اصلاحات کو فروغ حاصل ہوا اور اقوام متحدہ اور اس کے متعدد ذیلی ادارے قائم ہوئے۔ بلقان اور مشرقی وسطی یورپ کی علاقوں میں کمیونسٹ استبداد اور نسل پرست تحریکوں کے مظالم کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہاں مختلف تہذیبی اکائیوں کے حقوق سے متعلق بہت سے انقلابی اور انوکھی و اختراعی تجاویز روبہ عمل لائی گئی۔ تخریب، ناانصافی، ظلم و زیادتی کا جواب رد عمل نہیں ہے، بلکہ دنیا کی توجہ حقیقی انسانی مسائل کی طرف مبذول کروانا ہے۔ یہ اصل کام ہے۔ موجودہ حالات میں نئے سماجی ڈسکورس یعنی مباحث زیر بحث لانا اور نیریٹو بیانیے میں تبدیلی کرنا وقت کی سب سے اہم ضرورت ہے۔ اس سلسلے کی ایک کڑی زیر نظر کتاب ہندوتو انتہا پسندی، نظریاتی کشمکش اور مسلمان ہے، جو معروف محقق جناب سید سعادت اللہ حسینی صاحب کی شاہکار تصنیف ہے۔ یہ کتاب 4 حصوں میں مشتمل ہے۔ پہلے حصے میں 6 اور دوسرے حصے میں 4 ابواب ہیں۔ تیسرا حصہ 10 ابواب پر مشتمل ہے اور چوتھے اور آخری حصے میں 2 ابواب ہیں۔ کتاب کا پہلا باب فکری بنیاد ہے۔ ہندوتو کی ابتدا کیسے ہوئی؟ ان کے نظریات ان کے مفکرین کے ذریعے تبدیل ہوتے رہے۔ ہندوتو کے نظریہ سازوں کا تفصیلی جائزہ لیتے ہوئے ان کے نظریے اور عقیدے کی بنیاد کو موصوف نے واضح کیا ہے۔ وحدت الوجود کا عقیدہ اور اس عقیدے کے جلووں میں ان کے نظریات پر سیر حاصل گفتگو کی ہے اور واضح کیا ہے کہ کبھی کبھی داعی توحید اور وحدت الوجود سے دھوکہ کھا لیتا ہے۔ ان نظریات کو بے ضرر سمجھ کر مداحنت کا شکار ہو جاتا ہے۔ کس طرح یہ نظریہ بظاہر بے ضرر نظر آتا ہے، لیکن یہ رفتہ رفتہ اپنے فکر کے اعتبار سے غیر منصفانہ تقسیم پر مبنی ہے۔ پہلے حصے کے دوسرے باب میں مختلف مذاہب کے درمیان تعلق سے متعلق ہندوتو کی فکر کو زیر بحث لایا گیا ہے۔ ہندوتو کے عقیدے ادیان کی وحدت پر تفصیلی گفتگو موجود ہے۔ کیسے ہندوازم میں دھرم کا تصور دے کر ہندوستانی مذاہب کا اتحاد ہوا۔ وحدت ادیان اور دنیا کے تمام مذاہب 2 حصوں میں تقسیم ہوئے۔ نوویدانیت اور ہندوازم میں ہندوستان کی تاریخی سبھی مذاہب ضم ہو گئے۔ تاریخی حوالے سے تفصیل لکھی ہے اور دوسرا عالمی مذہب ہندوتو کے مفکرین کے نزدیک ابراہیمی مذہب قرار دیا گیا ہے، جس میں یہود، عیسائی اور مسلم آتے ہیں۔ پہلے حصے کا تیسرا باب تاریخ ہند اور تاریخ نگاری سے متعلق تصورات کے تجزیے پر مشتمل ہے۔ چوتھا باب ہندوتو کے تعلیمی نظریات اور تعلیم سے متعلق افکار پر منتج ہے۔ 5ویں باب میں ہندو راشٹر کا تصور اور معاشی نظریات پر گفتگو ہے۔ 6 باب میں ہندوتو کے عنوان سے ایسے فکری رجحانات کا جائزہ لیا گیا ہے جو ہندوتو کے ساتھ متعدد اہم امور میں فکری اشتراک رکھتے ہیں، اس کے باوجود ہندوتو کے اصل دھارے سے مختلف ہیں، سنگھ کے راست کنٹرول میں نہیں ہیں۔ حصہ دوم ہندوتو کے مقابل قوتیں اور ان کی ناکامیوں کا تفصیلی جائزہ لیا ہے۔ کسی نظریے کے ہاتھ میں اقتدار اور قوت کا آ جانا بظاہر بڑی کامیابی ہے، تاہم ایک مومن کا ایمان ہو کہ اس کامیابی اور غلبے سے بڑی طاقت اللہ رب العالمین ہی کی ہے، اور باطل کے مقابلے حق پرست حق کے غلبے کے لیے کس قدر چوکنا ہے اور کس درجے کی تیاری کرتے ہیں۔ ہندوتو کی موجودہ صورتحال سے زیادہ دیکھنے والی آنکھ کے لیے ان کے ماضی میں کی گئی کوششوں میں نشانی ہے کہ کس طرح ہندوتو کے سرسنگ چالکوں نے کانگریس میں پریشر گروپ بنائے رکھا، اپنے نظریات پر کس طرح دوسری پارٹی میں رہتے ہوئے اپنا کام پر فوکس بنائے رکھنے کی حکمت عملی کو اپنایا۔ کانگریسی تحریکات اور مفکرین، کمیونسٹ، سماجوادی اور دلت کی پوری تاریخ اور ہندوتو پالیسی کا ذکر ہے۔
ہندوتو اور دراویڈین تحریک اور مسلم سیاست کا تفصیلی جائزہ لیتے ہوئے موصوف محترم نے اقلیتوں کے ساتھ ہندوتو حکمت عملی کا جائزہ لیا۔ یہ بات واضح ہوئی کہ حقوق کا دستاویزات میں رکھتے ہوئے نفاذ میں کس طرح دل کی کجی کو حکومتیں بروئے کار لاتی ہیں، اور اس ناانصافی کو ان کا نظریہ ناانصافی بھی قرار نہیں دیتا۔ یہ پڑھتے ہوئے اس غالب نظریے کی سفاکی، بے دردی اور انسانیت سے بے نیازی کھل کر واضح ہوتی ہے۔ پڑھ کر دل کا درد حد سے سوا ہوتا ہے۔ مصنف نے برسہا برس سے چلے آ رہے مفروضوں سے پردہ اٹھایا ہے۔ اس کتاب کا حصہ سوم سب سے اہم اور وقت کی ضرورت پر مبنی ہے۔ مسلم امت کی حیثیت کو موصوف نے واضح کرتے ہوئے خواب غفلت سے جگانے کی کوشش کی ہے، ساتھ ہی اعلاء کلمت اللہ کو بلند کرنے کے لیے مومنانہ کردار کو مخاطب کیا ہے۔ ایک مومن کو کس طرح توحید کے نفاذ کی راہ ہموار کرنے کے لیے کس نہج کی کوششوں کا شعار بنانا چاہیے، موصوف نے واضح کیا ہے۔ حصہ سوم کے تیسرے باب میں موجودہ ہندوستان میں قوم پرستی کا بیانیہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ انٹیگرل نیشنلزم کی وضاحت کرتے ہوئے موصوف نے ذکر کیا ہے کہ انٹیگرل نیشنلزم یہ قوم پرستی کا نہایت انتہا پسندانہ تصور ہے۔ یہ تصور یوں تو یورپی نشاط ثانیہ ہی کے زمانے سے ظہور پذیر ہونے لگا تھا، لیکن سیاسی بساط پر اس کا پرزور اظہار گزشتہ صدی کے اوائل میں شروع ہوا، اور گزشتہ صدی کے نصف تک یہ تصور یورپ کے منظر نامے پر چھایا رہا۔ یورپ میں بھی خاص طور پر جرمنی اس قوم پرستی کا نمائندہ بنا۔ اس تصور نے پہلی اور دوسری عالمی جنگوں کو جنم دیا اور لمبے عرصے تک قوموں کے درمیان کشمکش کا ذریعہ بنا رہا۔ اسلام اور قومیت کے تصور پر بھی روشنی ڈالی ہے۔ وحدت اسلامی کے تصور کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں، اسلام فرد کی آزادی کا قائل ہے، اور ریاست کا فرد کی آزادی پر استبدادی کنٹرول اسلام کے مزاج کے خلاف ہے۔ اس لیے فسطائیت اور انٹیگرل نیشنلزم کے تصورات کی بلا شبہ اسلام مذمت کرتا ہے۔ یہ کتاب پڑھتے ہوئے ذہن سے گرد صاف ہوتی ہے، تصویر صاف نظر آتی ہے، باطل کے نظریات کھل کر واضح ہوتے ہیں۔ ان حالات میں ایک داعی کو مقصد طے کرنے میں، دعوتی حکمت عملی طے کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ جو کتاب کا مطالعہ آگے بڑھ رہا تھا، حوصلہ بڑھتا جا رہا تھا، اور متعصب حالات میں ایک فرد طے کرتا ہے کہ باطل نظریات سے مشتعل یا مرعوب ہونے کے بجائے عزم کے ساتھ کھڑا ہوا جائے۔ نیشنلزم کے تذبذب سے نکالنے والے ان جملوں کو دیکھیے۔ موصوف لکھتے ہیں، انٹیگرل نیشنلزم کے تصورات اسلام کی تعلیمات سے متصادم ہیں۔ مشترکہ ساجوں میں شہری قومیت کا راستہ ایک قابل عمل راستہ ہے۔ ایسے معاشروں میں اسلام اپنے ماننے والوں سے یہ توقع رکھتا ہے کہ وہ اسلام کے علمبردار اور اس کے سفیر بن کر معاشرے میں رہیں اور معاشرے میں اسلام کی نمائندگی کا حق ادا کریں۔ کثیر تہذیبی ملکوں کے تقاضوں کو واضح کرتے ہوئے محترم مصنف نے حالیہ تاریخ اور سوچ میں تبدیلی کی مثالیں پیش کی ہیں۔ اسلام کے موقف کی اس حوالے سے وضاحت کی ہے۔ دوسرے ترقی یافتہ ملکوں کے تجربات کا خاکہ ہمارے سامنے رکھا ہے۔ مذاہب کے درمیان ایک صحت مند رب بنانے کی کوشش سے متعلق اسلام کا موقف واضح کیا اور ہندوستان میں سماجی نابرابری کا تجزیہ کیا ہے۔ موصوف فرماتے ہیں کہ مسلمان اپنے ساتھ ہونے والے ظلم پر آواز بلند کرتا ہے، لیکن ملک عزیز میں دلت طبقے کے ساتھ ہونے والی نابرابری پر ویسی توجہ نہیں دیتے جیسا کہ توجہ دینے کا حق ہے۔ اسلام کا عملی ماڈل پیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں، اسلام صرف اصولی تعلیمات دینے ہی پر اکتفا نہیں کرتا، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوی دور میں مثالی ماڈل بھی پیش کیا ہے۔ قبیلوں میں بٹے ہوئے معاشرے میں جہاں قبائلی تفاخر ایک اہم سماجی قدر تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی صورتحال پیدا کر دی کہ بلال حبشی رضی اللہ عنہ، صہیب رومی رضی اللہ عنہ، زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ جیسے غلامی کا پس منظر رکھنے والے صحابہ انتہائی بلند قامتی پر فائز ہوئے ہیں۔ اس کتاب کا اہم حصہ عدل پر مرکوز متبادل بیانیہ ہے۔ اس حصے کے پہلے باب میں مصنف موصوف نے مسلم امت کی حیثیت کو تفصیل سے سمجھایا ہے۔ توحید کے پیغام کو عام کرنے کے لیے ایک مسلمان کو کائنات میں اپنی حیثیت یاد رہنی چاہیے۔ مسلمان کسی نسل کا نام نہیں ہے، یہ کسی لسانی گروہ کا نام نہیں ہے، کوئی جنس بھی نہیں ہے، کسی خاص رنگ، شکل، شباہت یا ذات کا نام بھی نہیں ہے۔ مسلمان کوئی طبقہ یا کلاس بھی نہیں ہے۔ ان کی دلچسپی کبھی اپنی شناخت اور اس سے متعلق مسائل تک محدود نہیں ہو سکتی۔ وہ عقیدہ، اصول اور نظریات کی بنیاد پر بننے والا گروہ ہے۔ اس گروہ سے وابستگی عقائد و نظریات کی بنیاد پر ہے اور ہر رنگ، نسل، ذات، قوم، طبقہ، جنس اور لسانی گروہ کے لیے عام ہے۔ وہ خیر امت ہے۔
یعنی ان کی ذمہ داری خود تک محدود نہیں ہو سکتی. وہ اخرجت للناس ہیں، سارے انسانوں کے لیے ذمہ دار ہیں. شہداء علی الناس ہیں، ان سب انسانوں پر انہیں حق کی گواہی دینی ہے. وہ امت وسط ہیں، لوگوں کو ہر طرح کے بے اعتدالی سے بچانے کا کام ان کے سپرد ہے. ان کی بنائے اجتماع ملت ابیکم ابراہیم ہے، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرح ایک آفاقی اور ہماگیر توحیدی ویژن کے حامل ہیں. وہ قوامین بالقسط ہیں، اور اللہ کے ہر بندے کو عدل اور انصاف فراہم کرنا ان کا مشن ہے. مسلم سیاسی ڈسکورس کے ناکام ہونے کی سب سے بڑی وجہ ایجابی و اقدامی ایجنڈے کا فقدان ہے. اقدامی ڈسکورس کے لیے اس باب میں تفصیلی پس منظر کے ساتھ 5 چیزوں کی طرف توجہ مبذول کروائی ہے. نمبر 1 معاشی عدل، نمبر 2 انصاف رسانی کا انتظام، نمبر 3 ذات پات، صنف اور طبقات کی بنیاد پر مظالم کی روک تھام، نمبر 4 تہذیبی نظریاتی اور نسلی گروہوں کے وجود کو تسلیم کرنا اور ان کے اجتماعی حقوق فراہم کرنا تاکہ انہیں اپنے معاملات میں زیادہ سے زیادہ اختیارات حاصل ہوں اور ملک کے مجموعی نظام میں متناسب طاقت ملے. نمبر 5 استحصال سے پاک سیاست. ایک جگہ وہ لکھتے ہیں، ہمارے ملک کی تاریخ میں فرقہ پرست اور نسل پرست عناصر نے ہر دور میں اپنے مفادات کے لیے اور دیگر طبقات پر فلم کے لیے ان شعبوں کا استحصال کیا ہے اور آج بھی کر رہے ہیں. مسلم دور حکومت میں بھی خصوصاً بیوروکریسی پر مخصوص اعلیٰ ہندوذاتوں کا غلبہ رہا. تاریخ کے مختلف ادوار میں جو اصلاحات پسند مسلم و غیر مسلم حکمران اٹھے، ان کی کوششیں بھی اسی طاقتور بیوروکریسی نے بالآخر ناکام بنا دی. اس صورتحال کا اندازہ ہماری تاریخ کے بعض نامور ترین مصلحین و مجددین مثلاً شیخ احمد سرہندی اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی تحریروں سے ہوتا ہے. یہ بزرگ بھی اس تسلط سے شدید تشویش اور پریشانی محسوس کرتے تھے. افسوس کہ مسلم حکمرانوں نے عام طور پر اس ملک کے مختلف طبقات کو اونچا اٹھانے اور انہیں انتظام میں اپنا شریک کار بنانے کی سنجیدہ کوشش نہیں کی، جس سے یہ مسئلہ حل ہو سکتا تھا. عدالتی نظام پر موصوف نے لکھا ہے کہ انگریزوں کے زمانے سے جو سسٹم عدالتوں میں تعطیلات کا قائم ہے، آج تک قائم ہے. 360 ایام میں صرف 180 دن ہی عدالتوں میں ججز کام کرتے ہیں، باقی ایام چھٹیاں رہتی ہے. ہمارے ملک کا المیہ یہ ہے کہ عدالتوں میں کئی سال عدالتوں کی دہلیز پر انصاف کے لیے لوگوں کی زندگیاں فنا ہو جاتی ہیں. دیگر ترقی یافتہ ممالک مثلاً ہنگری، فن لینڈ وغیرہ نے اپنی عدالتی نظام کو اسموتھ بنانے کے لیے تبدیلیاں کی، جبکہ ہم ہندوستان نے تبدیل نہ کرنے کی گویا قسم کھائی ہے. دیگر ملکوں میں مجرم کو فیصلہ ہونے کے بعد سزا سنا کر جیلوں میں رکھا جاتا ہے. ٹرائل کے صرف 20% ہوتے ہیں، جبکہ اس کے برعکس ہندوستان میں آج بھی 80% ٹرائل کیس ہیں جن پر فرد جرم تک ثابت نہیں ہوتا، اور وہ ان مقدمات کے انتظار میں عمر عزیز کے 20-22 سال گزار چکے ہوتے ہیں. سب سے چونکا دینے والی بات یہ کہ عدالتی نظام کی سست کاری ایک منصف ادارے کو ناانصافی کی معراج عطا کرتی ہے. وہ لکھتے ہیں، بے قصور افراد کا برسوں جیلوں میں بند رہنا نظام انصاف کی بدترین صورتحال کا مظہر ہے. یہ نہ صرف دستور ہند کی دفعہ 21 کی کھلی خلاف ورزی ہے، بلکہ تمام معروف بنیادی حقوق اور عالمی معاہدوں سے بھی صریح انحراف ہے. حالیہ دنوں میں انصاف کے ادارے تصور سے بھی زیادہ بدترین صورتحال سے گزر رہے ہیں. موصوف نے عدالتی نظام پر احتساب کے لیے حسبہ کے نظام پر گفتگو کی ہے. امبودسمان کے ذریعے یعنی عدالتوں پر بھی جواب دہی کے احساس کو بڑھانے کے لیے اس نظام پر متوجہ کرنے کی حکمت کا ذکر کیا ہے. اسلامی مملکتوں کی مثال بھی پیش کی ہے. راقم نے لکھا ہے کہ آج تقریباً 30 ملکوں میں امبودسمان یعنی عدالتوں کی کارروائی اور انصاف تاخیر سے ملنے پر روک لگانے کے لیے عدالت کے بھی احتساب کا نظام ہونا چاہیے. اس محکمے کو اسلامی نظام میں حسبہ اسلامی عدالت میں اگرچہ کہ قاضی کے فیصلے پر کوئی پریشر بنانے کو کہتے ہیں. ہمارے ملک میں بھی عدالتی احتساب کا آزاد دستوری ادارہ ہونا چاہیے. اس باب میں مطلوب اصطلاحات کی تجویز دراصل نسل نو کے لیے ڈسکورس کے لیے بہترین تجاویز ہیں. فاسسٹ طاقتوں نے اسلام کو حذف بنا کر اسلاموفوبیا کے تئیں اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے. اس دور کو ہم نیریٹو ایرا بھی کہہ سکتے ہیں. نظریات کی ترویج کے لیے ڈسکورس گھڑنا اہل فہم و دانش اب بھی ہندوستان میں موجود ہیں جو انصاف کی بات کرتے ہیں. ان کی توجہ اس جانب مبذول کروانا وقت کی اہم ضرورت ہے. ہمیں مسلسل ہونے والے بیانیے کے
حملے کا جواب دینے کے بجائے صحت مند گفتگو کا سوشل میڈیا اور دیگر سائٹس پر آغاز کرنا چاہیے تاکہ ہم رد عمل سے نکل کر انسانیت کی بھلائی کے بیانیے کو موضوع بنا سکیں، جیسے احتساب کا آزاد دستوری ادارہ، ججوں اور دیگر سرکاری تقررات میں جواب دہی کا آزادانہ طریقہ کار، پولیس کی اصلاحات، نیز بیوروکریسی سے رشوت کے خاتمے اور چست و چابک بنانے پر غور، عدل و مساوات کو یقینی بنانے کی مکمل کوشش، معاشی عدل کے تقاضے بھی آنکھیں کھولنے اور دماغ کو روشن کرنے والا باب ہے۔ جب سوشل میڈیا پر اور کھانے کی ٹیبل پر فخر سے ہمارے بچے انڈیا کے بڑھتے گروتھ ریٹ پر بات کرتے تھے تو بظاہر گفتگو سے یہی لگتا تھا کہ انڈیا واقعی عالمی سطح پر ترقی کر رہا ہے۔ موصوف کی کتاب پڑھ کر یہاں بھی آنکھوں سے پردہ ہٹتا ہے۔ جو بات سمجھ میں آتی ہے، کیپٹلسٹ کے جی ڈی پی گروتھ ریٹ کے تصور نے کس طرح مساوات کو دہلیز پر کھڑا کر دیا ہے اور امیر تر غریب تر کو فروغ دے رہا ہے۔ موصوف لکھتے ہیں، دنیا کے متعدد ممالک کی طرح اس وقت ہمارے ملک میں معیشت کا وہی ماڈل نافذ ہے جس میں سارا زور ملک کی معاشی ترقی یعنی گروتھ پر ہوتا ہے۔ اس بات پر بہت کم توجہ ہوتی ہے کہ ملک میں پیدا ہونے والی دولت کی تقسیم کس طرح ہو رہی ہے۔ آگے لکھے گئے اس پیرا سے مزید سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ ایڈم اسمتھ اور متعدد کلاسیکی مغربی معاشی مفکرین نے تو عدم مساوات کو ملک کی معاشی ترقی کے لیے مفید قرار دیا تھا۔ اس سے آگے بڑھ کر مشہور برطانوی معاشیات دان جان کینس کے نزدیک مساوات پیدا کرنے کی کوششیں معاشی ترقی کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہے۔ ان تصورات کے اثرات آج بھی موجود ہیں اور ہمارے ملک کے پالیسی سازوں اور پالیسی مشیروں پر عام طور پر یہی سوچ غالب ہے۔ چنانچہ ہر بجٹ کے موقع پر ریفارم کے نام پر جو نٹیں چڑھتی ہے ان میں زیادہ زور اسی پر ہوتا ہے کہ خسارہ کم کیا جائے، سبسڈیاں کم کی جائیں، ٹیکس کم کیے جائیں اور انفراسٹرکچر پر خرچ بڑھایا جائے، بڑے بزنس اور انڈسٹری کو رعایتیں دی جائے وغیرہ۔ آج دنیا کے کئی ملکوں میں اور خاص طور پر ہمارے ملک میں ناانصافیوں کا ایک بڑا سرچشمہ عدل توزیعی یعنی ڈسٹریبیوٹیو جسٹس کے تقاضوں کا مجروح ہونا ہے۔ مڈل کلاس اور خوشحال تعلیم یافتہ طبقے کا ذہن اب کچھ اس طرح بن گیا ہے کہ معاشی عدل کی کوششوں کو وہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ سمجھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پورے ملک کی دولت تو تیزی سے ترقی کر رہی ہے، لیکن اس دولت کا فائدہ عام آدمی کو بہت کم پہنچ پا رہا ہے۔ ٹیکس دو طرح کے ہیں، ایک ڈائریکٹ ٹیکس، ایک انڈائریکٹ ٹیکس۔ ایک آدمی میں انڈائریکٹ ٹیکس یعنی جی ایس ٹی کیسے کمزور بنانے کا فارمولا ہے، اس کو محترم موصوف نے واضح کیا ہے۔ آخری دو ابواب میں موصوف نے حالات کی پیشین گوئی کرتے ہوئے ہمارے طرز عمل اور لائحہ عمل پر گفتگو کی ہے۔ بالفاظ دیگر کہ کتاب موجود حالات میں ذہنی خلجان کو دور کر کے نئی جہت سے سوچنا سکھاتی ہے۔ یہ کتاب وقت کی اہم ضرورت ہے، ہر فرد کو اسے پڑھنا چاہیے۔ موجودہ حالات میں یہ کتاب نئی راہ سمجھاتی ہے اور تاریکی میں حوصلہ بڑھاتی ہے، قاری کو سوچ کے نئے زاویے اور کام کی نئی جہتیں فراہم کرتی ہے، نیز باطل انتہا پسند کے غلبے کی مروبیت سے ذہن کو ہٹا کر امکانات کی نئی دنیا دکھانے والی کتاب ہے۔ ہادیہ مضمون کی آڈیو سماعت کرنے کے لیے شکریہ۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہمیں آپ کے مشورے کا انتظار رہے گا۔ اپنا مشورہ، تبصرہ اور مضامین editor@hadia.in پر ارسال کریں اور ہادیہ ای میگزین کے مضامین کو پڑھنے کے لیے ویب سائٹ www.hadia.in سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ہم اگلے ہادیہ ای میگزین کے شمارے سے دلچسپ مضامین کی آڈیو لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔